یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے ماہ رمضان کے ان ایام میں ان پروگرامز کو دیکھنے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول کرے۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد کیا کیجیے منتظمین مکتب امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو، کہ جو یہ سارے پروگرامز آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، یہ سب انہی کی کاوشیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، وہ یہ سب محفلیں سجاتے ہیں ہم سب کی اصلاح کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے روح رواں اور جتنے بھی خدمت گزاران ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں صحت زندگی دے، اور یہ کارواں اسی طرح چلتا رہے۔ اور جو آخری خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ اللہ رب العزت اور حجت خدا ہم سب سے راضی و منظور۔ سامعین کرام، آج ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایام، ان میں علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے دن ہے، مولا کی شہادت کے ایام، اور میں چاہتی تھی کہ کچھ روشنی آج مولا کی اس دور پہ ڈالی جائے جب جن ایام میں مولا خاموشی کے دن گزار رہے تھے۔ اور بہرحال خود جناب امیر کا جملہ ہے کہ 25 سال میں نے اتنا صبر کیا اور اتنی خاموشی رکھی، اور میرے لیے وہ دور ایسا تھا جیسے آنکھ میں کانٹا اور گلے میں ہڈی۔ تو بہرحال مولا کے جو وہ دور تھا، اس کی سیاست پہ آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے بچے سمجھیں کہ وہ کیا دور تھا اور کیوں جناب امیر علیہ السلام پہ ایسا وقت، اس کے اسباب کیا تھے شہادت کے مولا کی، اور کچھ وصیتوں پہ نظر ثانی بھی کریں گے۔ دیکھیے، آج مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ ان سے جب بھی اپنے بھی جب سوال کرتے ہیں کہ جناب سیدہ پہ دروازہ گرایا گیا تو جناب امیر علیہ السلام کہاں تھے، جب بی دربار میں گئی تھی تو جناب امیر علیہ السلام کہاں تھے۔ سنیے آج، تاکہ ہمیں سمجھ آئے ان سوالوں کے جواب، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دلیل سے بات کرتا ہے، اور ہم اپنے امام کی مظلومیت کو اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا۔ دیکھیے، جب بی دربار گئی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے تو جناب امیر علیہ السلام کی وہی کیفیت تھی جو کربلا میں علی اصغر کو تیر لگنے کے بعد حسین ابن علی کی کیفیت۔ سخت مصائب میں تھے مولا کائنات، اور یہاں تک بھی روایات نے لکھا کہ بی دربار میں تھی اور مولا کبھی گھر سے باہر جاتے تھے، کبھی چوکھٹ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے، آگے پیچھے ہوتے تھے۔ اور جناب سلمان محمدی، انہوں نے پوچھا کہ یا علی، آپ اتنے بے چین ہیں، آپ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، سیدہ کی صحت اچھی نہیں ہے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ بی اس عالم میں اس وقت دربار میں ہیں، اور مولا کو پتا تھا کہ ان کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، اور جس طرح سے بی مصائب کے ساتھ لوٹی ہیں مولا جانتے تھے۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بھی بہرحال کیا کہ سیاست جو ہے وہ چند افراد کی جاگیر ہے، اور یہ پروپیگنڈا کچھ لوگوں نے کا بہرحال نہیں تھا، بلکہ یہ خود انہی افراد کا تھا، تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہ سکیں کہ بس جو حق ہے سیاست کا اور جو حکومت کا وہ انہی افراد کا تھا، باقی افراد کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، ان پہ پابندی لگا رکھی تھی، کیونکہ وہ لوگ یہ بتانا چاہتے تھے کہ سیاست صرف ہمارا کام ہے، ہم لوگ کیونکہ بہت چالاک ہیں، چال باز ہیں، اور ایسے ہی افراد کا کام جو ہے وہ سیاست کرنا ہوتا ہے، شریف کیا جانے سیاست کرنا۔ اور انہیں تو بس جو ہے وہ خصوصاً ان کا اشارہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھا کہ انہیں بس مسجد میں بیٹھنا چاہیے، عبادات میں دل لگانا چاہیے، اور بس نمازیں پڑھ لیں۔ تو مذہبی کاموں کے علاوہ انہیں
سیاست وغیرہ میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے. اور اسی بات کے پیش نظر اس نے شام سے مکے اور مدینے کے لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ تمہارے حق میں صرف ہم ہی بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. جو اہل بیت ہیں وہ شریف لوگ ہیں, ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لیں. وہ بس میتیں جو ہیں وہ آئی ہیں تو نماز جنازہ پڑھائیں, اور یہ ہے کہ معاذ اللہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. لیکن اہل بیت نے اپنے علم و فضل سے ہر چیز کا جواب دیا, بالکل اپنی برداشت کو, اپنے صبر کو نہیں توڑا. اور جب یہ جملے ایسے سنے تو جواب دیا کہ اے شخص یہ سن لے کہ سیاست تیری جاگیر نہیں ہے. ہم شرافت سے بیٹھ کر صرف مسجدوں میں جانے والے لوگ نہیں ہیں, بلکہ ہم ٹھوکروں میں حیات رکھنے والے لوگ. تو بہرحال یہ جناب امیر کا جملہ تھا. اور یہاں تک کہ افراد جو کہتے تھے کہ مولا یہ جو ہے ابن سفیان یہ ہر روز ایک نیا منصوبہ لے آتا ہے آپ کے خلاف, اور بہت زیادہ قابل ہے, بہت عقل مند ہے. مولا نے کہا یہ عقل مندی نہیں ہے, تلکل ہیلا, یہ تو مکر ہے اس کا. یہ اس قسم کی چال بازیاں کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. تو بہرحال جناب امیر تو سمجھتے تھے, لیکن اس وقت کے لوگوں کو اتنا عقل و شعور نہیں تھا کہ وہ سمجھ سکتے. تو بہرحال معذرت کے ساتھ کہ آج بھی بہت زیادہ یہی عالم ہے. جو بہت زیادہ چال باز اور چالاک شخص ہوتا ہے نا, بس وہی سمجھتا ہے کہ سیاست وہی کر سکتا ہے, بس اسی کی میراث ہے بس, اور جو شریف لوگ ہیں وہ گھر بیٹھے. تو ہم سیاست علوی کے ماننے والے ہیں, کیونکہ اور سیاست اسی کی صحیح ہوتی ہے جس کی آخر میں جیت ہوتی ہے. تو پہلی جیت کو جیت نہیں مانا جاتا, آخری جیت کو جیت مانا جاتا. تو جو معیار جو سیاست علوی کا ہے بہرحال وہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا. تو مولا اپنے گورنر سے فرماتے ہیں کہ خبردار یاد رہے تمہارے جو دربار میں اگر کوئی آنے والا ہے, اگر تمہارا اسلام میں بھائی نہیں ہے تو انسانیت کے ناطے سے تمہاری ضرور ہے. یہ حضرت مالک اشتر کو مولا نے جملہ فرمایا. تو بہرحال فیصلے نہ ایمان سے ہٹ کے ہونے چاہیے, نہ انسانیت سے ہٹ کے ہونے چاہیے. اس سیاست سے آگے بڑھنے والے ہیں حضرت مختار ثقفی اور پھر علی ابن یقین, کیونکہ مولا کائنات اور مولا کے تمام بیٹے انہوں نے جو عدالت علوی, سیاست علوی کے جو بہرحال اسباق دیے, اس کے بعد مولا کے اپنے اصحاب ہیں جنہوں نے بہت ہی پیارے طریقے سے اور پھر اس سیاست میں آگے بڑھے. جو آج کے دور ہیں وہ آغا خمینی ہیں, اور جس طرح انہوں نے ایک ملک بنایا, اور اگر علی کے قدموں پہ چل کر سیاست کی جائے تو ملک بستے ہیں. اور اسی سیاست کے سمجھنے والے تھے ایک اور بہت ہی اچھے, بہت ہی جلیل القدر, بہت عقل مند, بہت عاقل, بہت بارز حضرت بہلول دانا. اور سب سے بڑے سیاست علوی کے جو مفکر تھے, جو مدبر تھے, وہ بہلول دانا تھے. اور جانتے تھے کہ امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی, تو اب کیا کرتے تھے, خاک پہ بیٹھے رہتے تھے, خاک سے روٹی اٹھا کے کھا لیا کرتے تھے, اور بہت پرانے لباس پہن کے پھرتے تھے, بال سنوارتے نہیں تھے. تو افراد نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ معاذ اللہ یعنی دیوانے ہو گئے ہیں, اور اس طرح سے. تو پوری کوشش تھی حضرت بہلول دانا کی لوگوں کے درمیان اس طرح سے اپنے آپ کو ثابت کریں. تو جب دربار سجا تھا اور بادشاہ تخت پہ موجود تھا, تو اچانک بہلول سامنے آیا. بادشاہ نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ کہا بس میں تجھے دیکھنے آ گیا تھا. بادشاہ نے بھی بیوقوف والا سوال پوچھ لیا کہ اچھا بتا کہ میرے کپڑے کیسے؟ تو بہلول نے کہا, حضرت بہلول نے کہا کہ کیوں, کیا جاننا چاہتا ہے؟ کہا بتا کتنی قیمت ہوگی جو اس وقت میں نے لباس پہن رکھا ہے اتنا شاہانہ, اس کی قیمت بتا. تو اس میں سونے چاندی کی تاریں تھیں, موتی جڑے تھے اصلی. تو بہلول نے بس ایسے ہی دیکھا اور اندازے سے کہا کہ 500 درہم. تو کہا کہ بہلول تم نے ہماری توہین کر دی ہے, اتنا مہنگا لباس, اس میں سونے چاندی کی تاریں ہیں, اصلی موتی لگے ہیں, پتھر جڑے ہیں, اور تم نے کہا کہ صرف 500 درہم, کیونکہ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ. تو ایک مرتبہ بہلول نے کہا کہ میں نے تمہارے لباس کی قیمت نہیں بتائی, اپنی تہمت کی قیمت بتائی ہے, کیونکہ ہم علی والے غصبی مال کی قیمت نہیں لگا. اللہ اکبر. بس جب ظالم بادشاہ کے سامنے جملہ کہا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور کہا جاؤ بہلول اور شہر کے تمام جتنے بھی غلط اور برے شجرے والے لوگ ہیں نا ان کو لے کر آؤ جمع کر کے. تو بڑا مشکل ہے کسی سے کہنا کہ بھی تمہارا شجرہ خراب ہے اور چلو ہمارے ساتھ چلو. تو لیکن اب یہ تھے آل محمد کے پروردہ حضرت بہلول دانا, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ابھی لے کر آتا ہوں.
کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو بازار میں گئے اور اعلان کیا، افراد کو جمع کیا اور بادشاہ کے سامنے لے آئے. بادشاہ بہت حیران ہوا، کہا کہ بہلول اتنے لوگوں کو جمع کیسے کر لیا؟ کہا بہت آسان تھا، میں چوراہے پہ کھڑا ہوا اور میں نے بلند آواز سے کہا کہ جنہیں علی پسند نہیں، اللہ، جنہیں علی پسند نہیں ہے وہ سب جمع ہو جائیں. اور یہ وہی افراد ہیں جو جمع ہو گئے، کیونکہ ان سب کا شجرہ خراب تھا، اس لیے انہوں نے میرے ساتھ آنا مناسب سمجھا. یعنی انداز کس قسم کا تھا. تو یاد رکھیں، اگر گردہ جو ہے وہ کمزور ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا، پینکریاز کمزور ہو تو شکر ہضم نہیں ہوتی، دل کمزور ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، اور نسل کمزور ہو تو علی مرتضیٰ ہضم نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ مقام ہے علی مرتضیٰ کا کہ جو ان کے چاہنے والوں نے بہرحال پیش کیا، بغیر ڈرے، بغیر کسی کے روب میں آئے، تاکہ زمانے کو بتا سکے کہ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب مریں گے تو قبر میں علی آئیں گے. تو بہرحال یہاں پہ ایک جملہ آپ کے سامنے شہادت کے اسباب کا بھی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جو یہ قتل جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، نبی کے وصی ہیں، نبی کے داماد ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور بہرحال مومنین کے پہلے امام بھی ہیں. ان کا قتل، اور قتل کی وجہ جو ہے وہ بہرحال مولا کی حیات مقدسہ، کہ اگر ہم شیعان حیدر کرار یہ ہے کہ ثابت کریں کہ تاریخ میں کیا ہوا، ظلم کیسے ہوا، کس نے کیا، یہ نہیں بتایا گیا، بس یہ کہ سازش کس نے کی تھی اس کا تذکرہ اگر ہم اکٹھا کریں، تاریخ سے دیکھیں ساری سازش کو مولا کی شہادت کے پیچھے، تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ قاتل کون ہے جناب امیر کا. تو قتل امیر المومنین پر بھی یہی ہوا کہ سازش ہوئی. عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا وہ قاتل تو ہے، لیکن بہرحال وہ صرف ایک ہتھ کنڈا تھا، اصل قاتل تو اس کے پیچھے تھا. تو یہ بہرحال کس نے لالچ دیا، کہاں سے زہر منگوایا گیا، کہاں سے تلوار آئی، اور قطامہ کون تھی، کس نے اس کو بھیجا، تو یہ جو ہے بہرحال یہ سارے سوالوں کے جواب ہم اسی بات سے سمجھ جائیں گے جب شہادت کے اسباب ہمارے سامنے آئیں گے، کہ جس طرح افراد ہمیں کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ صحابہ کو نہیں مانتے، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ وصی رسول کو 70 سال تک ممبروں سے برا بھلا کہا گیا، مولا پہ اس طرح سے تبرہ کیا گیا معاذ اللہ، تو آپ بھی صحابی رسول بھی ہیں، کافر نہیں تھے. جناب امیر کے ساتھ اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو الزام پھر شیعوں پہ لگائے جاتے ہیں. تو بہرحال اگر دور نہ جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کی، ہم اگر یہ دیکھیں کہ دشمنی کس کس سے تھی. اس صفین کی جنگ میں مولا کے مقابل کون آیا تھا، اور آخری جنگ بہرحال جن جن افراد سے ہوئی تھی، اور کافر و مشرکوں سے جنگ نہیں ہوئی تھی، آخری مولا کی مسلمانوں ہی سے ہوئی تھی، اور کون جمل میں آیا تھا، اور دونوں طرف مسلمان تھے. قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی. تو دونوں طرف مسلمان مارے گئے تھے، تو شہید کسے کہیں؟ یا تو تاریخ کا مورخ جو ہے وہ جرت کر کے کہے کہ جو علی نے مارے تھے وہ ناحق تھے، تو وہ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے، ورنہ سارے خلیفہ ناحق ہو جائیں گے. اور ویسے بھی نبی کی حدیث ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. تو بہرحال یوں بھی جملہ آگے چلتا ہے کہ اے پروردگارہ، حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی جائے. تو یہ نہیں فرمایا کہ علی کو وہاں بھیج دے جہاں حق جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ علی اگر گھر میں ہو حق گھر میں ہے، علی اگر مسجد میں ہو تو حق مسجد میں ہے، اور بہرحال علی جنگ میں ہے تو حق بھی جنگ میں ہے، صلح میں ہے تو حق صلح میں. تو اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا کے بالمقابل آخری جنگوں میں کون افراد آئے تھے. جو بھی آیا تھا علی کے مقابلے میں، سمجھ جائیں کہ وہ علی کے مقابلے میں نہیں آئے تھے، وہ حق کے مقابلے میں آئے. تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ علی کو ماننا ہے تو اکیلے رہنے کو تیار ہو جائیے. نہ علی کسی کا ساتھ، علی کا کسی نے ساتھ دیا، اور نہ علی والوں کا کوئی ساتھ دیتا ہے. تو بہرحال اگر علی کو ماننا ہے تو ہمیں سینہ سپر رہنا پڑے گا، تیار رکھنا پڑے گا خود کو، کہ بہرحال علی مرتضیٰ کی وہ ہستی ہیں کہ جو انہوں نے ہمیں درس دیا ہے کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی حق سے نہیں ہٹتا اور موت سے نہیں ڈرتا. مولا کی وصیت کے بھی 2 جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ بہرحال جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں
परवरदिगार आलम का इरशाद हो रहा है वसीयत के मुताबिक कि कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरल वसीयतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीना बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, कि तुम पे फर्ज किया जाता है कि तुम में से जब भी किसी को मौत का वक्त करीब आ जाए तो अगर वो कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे, और खुदा से डरने वालों पर ये एक हक है। तो बहरहाल वक्त दरअसल वसीयत ये कि इंसान का वो पैगाम होता है कि जो वो दुनिया से जाते हुए लोगों के दरमियान छोड़ के जाता है, पसमानदगान के लिए, दोस्तों के लिए, बेटों के लिए, और अगर शख्सियत बहुत ज्यादा बुलंद है तो वो कौम और मिल्लत के लिए भी पैगाम छोड़ के जाता है। तो बहरहाल मौला कायनात ने बहुत ही एक अपना वसीयतनामा अपने बेटों के सामने वसीयत की। बहरहाल उसमें जो अल्फाज हैं बहुत ही मौला की खूबसूरत के तक़वे से दूर ना होना, अपने कामों में नज़्म ज़ब्त पैदा करना यानी डिसिप्लिन, और दुनिया तुम्हारे फ़रेब करीब आए भी तब भी उससे दिल ना लगाना, दुनियावी चीज़ ना मिलने पर कभी अफ़सोस ना करना। अल्लाहु अकबर! मैं कहती हूँ ये पहली ही वसीयत इतनी ज़्यादा यानी ऐसे अल्फाज हैं मौला के कि अगर सिर्फ इसी पे अगर हम सारी ज़िंदगी अमल कर सकें ना तो हमें निजात नसीब हो जाएगी। फिर फरमाते हैं हमेशा हक बात कहना और जो अल्लाह की मखलूक़ात पे ज़ुल्म करते हैं उनके दुश्मन रहना, मज़लूम की मदद करते रहना और उनका साथ ना देना, ज़ालिम का साथ ना देना, मज़लूम की हिमायत। फिर फरमाते हैं अपने काम ज़िम्मेदारी से करना और अपने दरमियान ताल्लुकात को अच्छा बनाए रखना, क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया कि लोगों के दरमियान सुलह करवाना, ताल्लुकात को अच्छा करना हज़ारों साल के रोज़ा और नमाज से अफ़ज़ल। अल्लाह हुआ। फिर फरमाते हैं यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना कि वो कभी भूखे ना रहें और तुम्हारी निगाहों के दरमियान वो बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह ने जिसको ज़्यादा दिया वो इसलिए ताकि वो अपने इर्द-गिर्द ज़रूरतमंदों की मदद करें। और बहरहाल मौला का अपना भी यही शेवा था कि ईद के रोज़ मौला ईदगाह से सीधे यतीमों के मोहल्ले में जाते थे और बच्चों के लिए खाने-पीने की चीज़ें, तोहफ़े, तोहाइफ लेके जाते थे, और खुद मौला के असहाब फरमाते हैं कि अली मुर्तज़ा यतीमों से इतनी मोहब्बत करते थे कि हमारा भी दिल करता था काश हम भी यतीम होते, कि कोई दूसरों के बच्चों से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। और फिर फरमाते हैं कि अपने पड़ोसियों का ख़्याल रखना, क्योंकि अल्लाह के रसूल बार-बार हमसाये के हकूक़ के बारे में नसीहत फरमाते थे। लोगों को समझने लगते थे कि शायद लोग ये समझते थे कि शायद हमारे विरासत में भी हमसाये का हक। तो बहुत ज़्यादा यानी दक़ीक़ तरीक़े से मौला समझा रहे हैं। फिर फरमाते हैं कुरान को समझने और उस पे अमल करने में देर ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि उस पे अमल करने में दूसरे लोग तुमसे आगे निकल जाएँ। तो क़िराअत करने वाले लोग और हैं, लेकिन समझ के अमल करने वाले अफ़राद कुछ और हैं, और मौला के बहरहाल मानने वाले, कुरान पे अमल करने वाले। अल्लाह से नमाज़ के बारे में डरते रहना, क्योंकि नमाज़ तुम्हारे दीन का सुतून है, और अल्लाह के घर की सफाई करना कि वो तुम्हारी पहचान है। अल्लाह से डरो अपनी जान, माल और ज़बान के बारे में, ना किसी का माल गस्ब करो, ना किसी को अपने हाथ से तकलीफ दो, ना अपनी ज़बान से किसी का दिल दुखाओ। और फिर फरमाते हैं आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात रखो, एक दूसरे की मदद करते रहो, और खबरदार एक दूसरे से ताल्लुकात ख़त्म ना कर लेना, एक दूसरे से मुँह ना फेर लेना, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को ना छोड़ना, वरना तुम पर बुरे लोग मुसल्लत हो जाएंगे और फिर तुम फरियाद भी करोगे तब भी तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। और फिर फरमाते हैं और तमाम औलादे अब्दुल मुत्तलिब को खबरदार कर दो कि वो इंसान का खून ना बहाएं, इस बात पर कि अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर दिया गया, मैं ना देखूं कि वो मुसलमानों का खून बहाना शुरू कर दें कि मेरे बदले में मेरे कातिल के अलावा किसी और को कत्ल ना किया जाए। और देखो अगर इस ज़रबत ने मेरी जान ले ली तो एक ज़रबत से ही कातिल को जवाब दे। और आखिर में फरमाया कि देखो मेरे कातिल के जिस्म के टुकड़े न करना, क्योंकि मैंने खुद रसूल खुदा से सुना कि खबरदार किसी मुर्दे के आज़ाए बदन को मत काटो, चाहे वो पागल कुत्ता ही क्यों ना। अल्लाहु अकबर! काश मुसलमान ये बात करबला में भी समझ लेते कि जब हुसैन इब्न अली की लाशें पे घोड़े दौड़ा रहे थे और जनाब अब्बास की लाश को इस तरह से गुर्ज़ बरसा-बरसा के उनकी लाश के भी टुकड़े कर रहे थे। अल्लाह जाने कैसे मुसलमान थे। बस मैं ताज़ियत पेश करती हूँ अपने वक़्त के इमाम हुज्जत खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, आप सबको, कि हम सबको सही माने में शियाने हैदर कर्रार बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे गुनाह कबीरा सग़ीरा को माफ़ करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।